سا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہنشاہ کائنات جو ہے، مالک کائنات جو ہے، خالق کائنات جو ہے، یہ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعائیں کیا کرو، میں دعائیں قبول کروں گا۔ پھر حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک بہت بڑا سخی ہے اور بڑی حیا والا بھی ہے۔ اللہ سے جس وقت کوئی انسان اللہ سے جس وقت سوال کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اتنے بڑے شہنشاہ سے یہ بندہ مانگ رہے، میں اس کے ہاتھوں کو خالی نہ بھیجوں۔ اللہ کو یہ بھی شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، یعنی خود کہتا ہے دعا مانگو اور خود ہی کہتا ہے کیا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ کو بڑا چنگا لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھ سے میں اس کو دوں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو سادہ سی بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم اللہ سچا ہے۔ ہماری دعا مانگنے میں کوئی کمی ہوگی، یاد رکھنا۔ وہ جو کمیاں ہیں وہ کمی کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا پہلی کمی یہ ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان بڑے لمبے سفر پہ ہو، بیچارے کے بال بکھرے ہوں، اوپر مٹی پڑی ہو، کئی محدثین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف، کعبہ کی طرف جا رہا ہے، ایسا سفر دیکھیں، اور یہ رستے میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہے یا ربی یا اللہ میری دعا قبول کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو کہا جاتا ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا بھی حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا بھی حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کے لباس جو پہنا ہوا ہے یہ بھی حرام کے پیسوں کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کے لباس بھی حرام کا ہے، غذا بھی حرام کا ہے، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، جب چیزیں حرام کھا پی کے مجھ سے دعائیں مانگتا ہے پھر میں دعا قبول کرتا نہیں۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں دعا کرتا ہوں قبول، اور کہیں میں تو زیادتی تو نہیں کرتا، گاہکوں کو لوٹتا نہیں، زیادتی تو نہیں کرتا، ان کے حرام کمائی تو نہیں کھاتا۔ ہر ملازم ہے، غیر ملازم ہے، دوسرا ہے ریڑھی والا ہے، پکوڑے والا ہے، دکاندار، سوچے اور کہیں میں حرام اس میں کوئی شامل تو نہیں، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل دعا ان محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی انسان جب دعا مانگتا ہے نا، اس کا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، حمد بیان کرے اس کی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اوپر درود ضرور پڑھے۔ اگر درود نہیں پڑھے گا تو وہ بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ لیں، وہ دعا قبول نہیں ہوگی جس دعا میں محمد رسول اللہ کے اوپر درود نہیں پڑھا جائے۔ ہم اکثر دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، آمین، چلو، نہ اللہ کی تعریف کی نہ نبی پاک کے اوپر درود پڑھا۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے، قرآن مجید نے یہ بات کی ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، مسلمانوں جب دعا مانگا کرو تو پکے ایمان کے ساتھ مانگا کرو، اور میری دعا اللہ قبول ضرور کرے گا، اس کے علاوہ کوئی دعا قبول کرنے والا ہے ہی نہیں۔ ساری کائنات، نبی، پیغمبر، فرشتے، جبریل بھی اس سے مانگتے ہیں، میں بھی اس سے مانگتا ہوں، کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرے گا، انشاءاللہ ضرور کرے گا۔ ایمان کے ساتھ دعا مانگا کرو، جب بھی مانگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
جب انسان ہی اچھا یار دعا کر کے دینے یہاں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، یہ دعا کبھی قبول نہیں ہونی چاہے لاکھ سال مانگتا، ایمان ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ چوتھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا لوگو میں تمہیں کہتا ہوں، حدیث کے اندر الفاظ سننا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جہاں برائی دیکھا کرو چپ نہ کیا کرو، چپ نہ کیا کرو، نہ کیا کرو، بولا کرو، بتایا کرو، اے باجی یہ غلط ہے، بہن یہ غلط ہے، چاچا یہ غلط ہے، بابا یہ غلط ہے، اور میرے پھوپھا جی یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور بولا کرو۔ ہمیں تو یہ ڈر آتا ہے نا، یہ عورت ننگے منہ آئی ہے گندا لباس پہن کے دکان پہ، ہم نے اس نے سودا نہیں لینا، چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ، اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جو برائی سے نہیں نہ روکتا اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اور نہ آئے کو کہا کیا ہوگا، ہماری قسمت میں جو لکھا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک وہ ہمیں مل کے رہنا۔ برائی سے روکو، چپ نہ کرو، یہ دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں، بلکہ ہم تو اللہ معاف کرے ایسے گندے غلیظ عیسائیوں یہودیوں کے کپڑے بیچتے ہیں، گندے کپڑے، تاکہ یہ عورت جو ہے یہ گندے کپڑے پہنے بازار میں جائے اور یہ اس طریقے سے یہ اوے اللہ سے ڈر جاؤ، اور تم نے تو روکنا تھا، تم نے ابو جہل کا ساتھ دے کے محمد رسول اللہ کی مخالفت شروع کر دی اور اب بے حیائی کو پھیلانا شروع کر دیا۔ ایک اور وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، فرمایا ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے نا، ذرا میرے طرف دیکھ، یعنی یہ دعا کر رہا ہے اللہ سے اور ایسے کر رہا ہے، ٹائم بھیج رہے ہیں، مولوی صاحب نے دعا لمبی کر دی تھی، جان میں چھڑتے پہ، یہ دعا ہے من قلب غافل لاہن، فرمایا جو غافل آدمی ہے نا، رب سے اس نے اپنی تار ہی نہیں جوڑی، دل کی بات ہی رب سے اس نے نہیں کی، میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اللہ اس کی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور چھٹی وجہ ایک چھوٹی سی یہ ہے، یہ چھوٹی نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی انسان کی بیوی وہ بے حیا عورت ہے، بے شرم عورت ہے، بے حیا ہے، سیدھی سی بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پاک کردار نہیں، ایسی عورت کو گھر میں اس نے رکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں چھاڑے تو بد کردار ہی، وہ یار ایڈی سونی فیر نہیں ملنی، اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بے غیرت آدمی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ عورت کے لیے ایک اور خاص بات کہنی ہے، عورت کے لیے جنت میں جانا بڑا آسان ہے، رب کی قسم یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومنہ عورت سامت شہرہا، ماہ رمضان کے روزے رکھے پورے، جو چھٹ گئے بعد میں رکھ لے، ایک گل سلت خمسہا، 5 نمازاں پڑھے، 2 بات، تیسری اطاعت بالہا، اپنے خامد کی اطاعت کرے، جی 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 اس کی بات سنے، دھیان سے اس کی اطاعت کرے، اور چوتھی بات حافظت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ 4 چیزیں، 4 ماہ رمضان کے روزے رکھے، 5 نمازیں پڑھے، اپنے خامد کی عزت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو قیامت کے دن کہا جائے گا اور جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جاؤ جس دروازے سے جانا چلا جاؤ۔ میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہوں گا اور یہ 4 کا نسخہ اللہ کی قسم لے لو، سنبھال لو، قیامت کے دن 8 دروازوں سے جنت کے پکارا جائے گا اور کہا جائے گا اللہ کی نیک بندی یہ بھی دروازہ کھلا ہے، وہ بھی کھلا ہے، وہ بھی کھلا ہے، وہ بھی کھلا ہے۔ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔